ہوشیار خبردار، دل تھام لیں، وفاقی کابینہ آج خصوصی اجلاس میں ملی بجٹ کی منظوری دے گی، پھر پارلیمنٹ میں لائے گی۔ 350 ارب کے ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی، موبائل درآمدی گاڑیاں میک اپ مہنگا ہو جائے گا، 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس کی شرح بڑھنے کا امکان، مکھن، پنیر اور بیکری آئٹمز کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ نواز لیگ نے حکومت کو حمایت کا یقین دلا دیا، ایم کی آئی ٹی پر ٹیکسز لگانے کی مخالفت۔ اپوزیشن نے طبل جنگ بجا دیا، منی بجٹ کا راستہ روکنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس، منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ خواجہ آصف کو نیوکلیئر پروگرام خطرے میں نظر آنے لگا، قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب، معاشی خود مختاری سرنڈر نہ کرنے کا مشورہ۔ کہ ساری چیزیں جو ہماری خود مختاری کی ضامن ہے ہم نے وہ سرنڈر کر دینی ہے، تو معاشی خود مختاری ہے، سرنڈر نہ کریں، اس کے بعد جو ہے آپ کو سٹرپ آف کیا جائے گا آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز۔ اگر ان کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ہے، کوئی وہم ہے تو ذہن سے نکال دیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام پر پوری قوم متفق تھی، متفق ہے اور انشاءاللہ متفق رہے گی۔ وہم اور وسوسے نکال دیں، ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کو تسلی دے دی۔ شیخ رشید بولے، منی بجٹ آئے گا لیکن کوئی قیامت نہیں لائے گا، مہنگائی کب ختم ہوگی یہ بھی بتا دیا۔ قیامت نہیں آ جائے گی، منی بجٹ پاس ہوگا، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روپے کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے، ڈالر کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ 5ویں سال میں عمران خان مہنگائی ختم کرے گا۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہے جس میں جو پارلیمان کے سامنے نہیں آئی، جس میں پارلیمان پر بحث نہیں ہوئی؟ پرائم منسٹر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، آ کے انہوں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں۔ سیکیورٹی پالیسی پر سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ، شہری رحمان نے کہا کہ ایک طرف کاغذ کی پالیسی لائیں گے، دوسری طرف ملک IMF کو گروی رکھ دیں گے۔ قائد ایوان وسیم شہزاد نے تنقید کا جواب دیا، بولے نیشنل سیکیورٹی پالیسی دینے کا اعزاز عمران خان کو ملا۔ اعزاز صرف عمران خان کی حکومت کو حاصل ہوا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پیپر پیش کیا گیا ہے۔ جتنی مرتبہ IMF میں پیپلز پارٹی جو آپ دے رہے ہیں آگے چلیں۔ تاریخ میں کوئی حکومت اس نے پاکستان میں کرونا سے مزید 3 اموات، 442 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.95% ریکارڈ۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد پابندیاں سخت کر دی گئی، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی ماسک اور سماجی فاصلہ لازمی قرار۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا وائرس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے، ڈیلٹا اور اومیکرون کورونا کیسز کا سونامی لا رہے ہیں، ہیلتھ سسٹم پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ میں گنگو منڈی کے قریب فلاور ملز کی دوسری منزل میں آگ، شعلوں نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا، فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے شعلوں پر قابو پا لیا، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔